السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے اور دین دنیا کی سعادتیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہم نے جو لاسٹ حدیث ہم نے جو پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے؟ حدیث کا نمبر وغیرہ یاد ہے آپ کو؟ 237 تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ صحیح۔ 237 کے بعد والی جو حدیث ہے آج وہ ہم نے انشاءاللہ اس کی ابتدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس کی قرات کر سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہے تو برائے کرم اپنی کتاب سے حدیث کی قرات کر دیں۔ میں پڑھوں شیخ محترم؟ جی پڑھیے، آپ پڑھیے۔ دیکھیں 238 نمبر تھی آج۔ جی جی۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي متربعا، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے حدیث ہے۔ اس میں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے یا آپ نے پڑھی۔ تو اس میں یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ شریعت نے آسانی کے لیے جو ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان معذور ہو، عذر ہوتا ہے، کوئی عذر دائمی بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات عذر جو ہے وہ وقتی بھی ہو سکتا ہے، وہ بے شک بیماری نہ بھی ہو، تو تب بھی ایسی حالت میں نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے۔ اس عذر کو بعض اوقات ہم جہاد کا موقع بھی کہہ سکتے ہیں، یا جیسے کہ انسان سفر کر رہا ہے اور مسلسل سفر میں ہے، تو ایسی حالت میں وقت کم ہے تو اس حالت میں بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر نفلی نماز ہے، کیونکہ اس حدیث میں نفلی اور فرضی نماز کا ذکر نہیں ہے، تو اگر نفلی نماز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفلی نماز بیٹھ کر ادا کرنے کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عذر ہو تو اس بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا یہ جائز ہے۔ البتہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا اجر جو ہے وہ آدھا ملتا ہے۔ یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ اگر عذر نہیں ہے تو صرف ایک بس بغیر وجہ کے ہی انسان کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر نماز ادا کرے، نہ تو اس کو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی دیگر عذر میں سے ہے، تو ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا آدھا اجر ملتا ہے۔ البتہ یہ یہ بھی سہولت ہے شریعت کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب بندہ اپنی تندرستی میں اور بغیر عذر والی حالت میں اگر کھڑا ہو کر صحیح نماز ادا کرتا ہے تو بیماری کی حالت میں اس کا اجر کم نہیں ہوتا بلکہ اس کو اجر مکمل ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، اور مذکورہ روایت کے اندر جس چیز کا
ذکر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی متربعا، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ چار زانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ رواہ النسائی و صححہ ابن خزیمہ۔ تو یہ چار زانو ہو کر بیٹھنے کا طریقہ اگر سادے لفظوں میں جو عام ہمارے ہاں مستعمل ہے، چوکڑی مار کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، کہ انسان کا جو دایاں پاؤں ہے وہ بائیں ران کے نیچے اور بایاں پاؤں دائیں ران کے نیچے اس انداز سے رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اگر آپ نے قرات کرنی ہے، قیام میں ہے، ظاہر ہاتھ باندھنے ہیں، اور باقی کیفیت میں، باقی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ تو اس انداز سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ بیمار تھے، تو جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے نماز ادا کی ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں کرسیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت یا ایسی مجبوری میں ہو کہ جس میں وہ نیچے بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پریشان کن ہے، تو وہ اپنی کرسی جو ہے کرسی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو گھٹنوں کی درد ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھے گا یا گھٹنوں پر زور نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں تو کرسی جائز ہے۔ لیکن جو مسنون طریقہ نماز ہے اس میں کرسی کا استعمال بغیر وجہ کے نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اس انداز سے نماز پڑھی ہے۔ حالانکہ اس دور میں بھی کرسیاں موجود تھیں، اگرچہ وہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بہت زیادہ اس کی کثرت وغیرہ نہیں تھی، لیکن جو عیسائی حضرات تھے ان کے ہاں طریقہ یہی تھا، تو کرسیوں کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت سلمان علیہ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ان کے ہاں بھی کرسی تھی، اور اس طرح دیگر۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس دور میں کرسی کا وجود ہی نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں یا اس علاقے میں کرسی کا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ مہمان نوازی بھی ہے، جو اس دور کی مہمان نوازی تھی وہ بھی نیچے بیٹھ کر ہی کی جاتی تھی، اس لیے کرسیوں کا وہ اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، تو اس کو اختیار کرنا زیادہ اولا ہے بجائے اس کے کہ ہم بلا وجہ کرسی اختیار کریں۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہم اسی کو اختیار کریں۔ اگر کوئی شخص آسانی محسوس کرتا ہے کرسی پر بیٹھنے کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ جی اگلی روایت کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور اس کو پڑھنا چاہے گا؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ روایت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بین سجدتین یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے
जलसा उस मौके पर ये दुआ जो है ये बयान की गई है। अगरचे ये रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इसके ऊपर अमल है, और दीगर बहुत सारी रिवायात जो हैं वो इसकी तायीद करती हैं शवाहिद के तौर पर। तो इसलिए ये रिवायत जो है इसके अंदर जो ज़िक्र मिलता है जिस दुआ का, ये बहुत ही अहम दुआ है। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु, थे वो फरमाते, बैन सजदतैनि, दोनों सजदों के दरमियान, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वहदीनी मुझे राह हिदायत अता फरमा, वआफ़िनी और मुझे आफ़ियत नसीब कर, वरज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। रवाहुल अर्बअतु इल्ला निसाई, वल्लफ़्ज़ु लिअबी दाऊद, इसको 4 अइम्मा ने अपनी अपनी किताबों में बयान किया है, मगर इमाम निसाई उनमें नहीं है। तो ये अल्फाज जो हैं ये सुनन अबी दाऊद के हैं। वसहहुल हाकिम, और इस हदीस को इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने सही कहा है। इसमें जो अल्फाज हैं ये बहुत ही मारूफ अल्फाज हैं और बहुत ही मुफीद अल्फाज हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान ये दुआ किया करते थे, और बाज़ रिवायात में है कि रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, सिर्फ यही अल्फाज जो हैं ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। तो अगर कोई शख्स सिर्फ रब्बिग़फ़िरली ही पढ़ ले और मुसलसल वो पढ़ता रहे जितना उसके लिए आसानी है, तो ये उसके लिए मुफीद है। तो अलबत्ता ये है कि इसमें कुछ अल्फाज दीगर जो हैं वो भी मनक़ूल हैं इसमें, जिससे ये साबित होता है कि ये अल्फाज जो हैं इनके साथ और अल्फाज भी हैं। जैसा अल्फाज में, उन अल्फाज में जैसे वजबुरनी है और वरफ़ानी है। तो इसमें ये जो दुआ है बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है, और इस दुआ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसमें जो लफ्ज़ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश है, और बख्शिश जो है वो 2 तरह की मतलूब होती है। एक बख्शिश ये कि अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को मुआफ़ कर दे, और दूसरा ये कि उनको लोगों से भी पर्दे में कर दे। यानी मुआफ़ करना और फिर उसको ढाँप लेना, यानी ऐसे ढाँप लेना कि लोगों को पता ही ना चले कि इस बंदे से ये गुनाह सरज़द हुआ है। तो मग़फ़रत का जो माना है उसमें ढाँपने के हवाले से भी है कि लोगों से अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को दूर कर दे, या उनको ढाँप दे कि लोगों को पता ही ना चले कि मैंने क्या-क्या गुनाह किए हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी कर दे, उन गुनाहों को ख़त्म कर दे। दूसरा लफ्ज़ है वरहमनी। वरहमनी इसमें अल्लाह तबारक व तआला से रहमत का सवाल है, और रहमत में सबसे अहम चीज़, रहमत में जो सबसे अहम चीज़ है वो नेकियां हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला से इंसान उसकी तरफ रुजू रखे, और वो रहम फरमा दे, और वो एहसान कर दे, और हमारे ऊपर इनामात कर दे, और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर दे। तो रहमत जो है, रहमत का माना बहुत ही वसी है। उसमें रहमत का जब हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अर्रहमा, या हम मस्जिद में दाखिल होते हुए अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, तो रहमत का जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा खैर का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और उसमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का भी सवाल होता है, उसके फज़ल और एहसान का भी सवाल होता है, और उसके साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश का, कि इंसान गुनाहों से बचा रहे, ऐसी रहमत भी मतलूब होती है कि हर किस्म के गुनाह से इंसान अल्लाह की रहमत में आकर बच जाए। और इसी तरह इसमें ये कहा जाता है
کہ انسان جو ہے وہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے کہ جس سے وہ گناہوں سے بچ جائے، اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی گناہ ہے تو اس کو بخش بھی دے۔ تو رحمت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، جس سے بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے کامیابی ملتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے رحمت کا جو سوال ہے یہ بہت ہی عظیم سوال ہے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی، ہدایت کا سوال ہے۔ یہ ہدایت جو ہے یہ دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جس میں انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے پاس علم آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کے پاس ایسی ہدایت آ جانا کہ اس کو پہچان لے، حق کو پہچان لینا، یہ بھی ایک ہدایت ہی ہے۔ لیکن دوسری جو قسم ہے ہدایت کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی رہنمائی بھی فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان سوال کرتا ہے ہدایت کا تو اس میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں کہ اے اللہ، ایک تو ہمیں علم بھی عطا فرما جو ہمیں ہدایت دے، اور پھر اس پر عمل بھی عطا فرما اور اس کی توفیق نصیب کر دے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہدایت کے اندر مطلوب ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد لفظ ہے وعافنی۔ وعافنی کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی آفات سے سلامتی نصیب کر دے، ہر قسم کی فتنے اور ہر قسم کی آزمائش اور دین دنیا آخرت کے تمام قسم کے مصائب اور آلام سے انسان کو عافیت نصیب ہو جائے، کہ وہ سکون میں آ جائے اور سلامتی میں آ جائے۔ تو یہ عافیت کا سوال بھی بہت عظیم سوال ہے۔ یقین مانے یہ دعا اتنی عظیم الشان ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے۔ آگے سوال ہے ورزقنی، کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اب رزق جو ہے یہ تو اصل میں رزق جو ہے اس کے کئی انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، کسی کو مال اور پیسہ دے کر، یہ بھی رزق ہے، اور کسی کو صحت دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی رزق ہے، کسی کو اولاد نیک صالح دے وہ بھی رزق ہے، کسی کو وقت کے اندر برکت دے دے یہ بھی رزق ہے۔ گویا کہ دنیا کی تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں اگر انسان کو ہر لحاظ سے اطمینان اور سکون میسر آ جائے اور وہ دوسروں سے مستغنی ہو کر اپنے معاملات کو اچھے اور احسن انداز سے چلا لے تو یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ گویا کہ انسان کو صحت کا ملنا بھی، اور مال پیسہ، مال اور ہر قسم کی آسانیاں، آسائشیں، سکون، اطمینان، اولاد اور برکتیں، یہ ساری چیزیں رزق ہی تو ہیں۔ تو انسان جب رزق کا سوال کرتا ہے تو ایسے رزق کا سوال کرے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں واغننی امن سواک، اے اللہ مجھے مستغنی کر دے، تیرے علاوہ جو کچھ ہے اس سے مستغنی کر دے۔ ایسا رزق مانگنا چاہیے کہ جو حلال بھی ہو اور جس میں انسان ہر قسم کے معاملات کے اندر پورا پورا اتر جائے۔ پورا پورا اتر جانا یعنی جہاں پہ ضرورت ہے انسان کو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر وہ اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد مل جائے، اگر وہ اس کی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ اس سے سیر ہو جائے۔ تو اس طرح ہر چیز کے اندر جو کچھ بھی ہے انسان کو، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے حلال طریقے سے اگر مل جائے تو یہ رزق ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دو الفاظ ہیں، ایک تو وجبرنی ہے اور ورفانی ہے، اس میں وجبرنی کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقامات یا وہ حالات یا وہ چیزیں جس سے انسان نقصان میں چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو، اس خیر کو دوبارہ لوٹا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے پاس ہے اور اس کا انسان کے پاس تھا، نقصان میں وہ ضائع ہو گیا ہے یا وہ چلا گیا ہے یا جو بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کو، اس نقصان کا مداوع کر دے اور اس خیر کو دوبارہ واپس دے دے۔
اور اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے وہی دے دے یا اس کا عوض دے دے، اور جو نقصان ہو چکا ہے اس کی اصلاح کر دے۔ اور یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس کو بھی انسان شامل کر لے اس دعا کے ساتھ، اگرچہ اس روایت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ورفانی، جس میں انسان اپنی قدر و قیمت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، لوگوں کے ہاں یا اپنے ہاں ہی مجھے ایسا نہ کر دینا کہ میری طرف میری قدر ہی کوئی نہ ہو۔ تو انسان اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے، اور دنیا میں بھی اس کا محتاج ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا محتاج ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کے شرف کو، اس کے معاملات کو بہتر کر دے اور اچھا کر دے، لوگوں کے ہاں اس کو مقام مل جائے اور لوگوں کے ہاں قبولیت نصیب ہو جائے۔ اور اس کے اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم جو ہے وہ قابل قدر ہو، قابل قبول ہو، اور اگر وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے دنیا کے اندر تو اس کام کے اندر اس کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ مول پہ جاوے، تو ہر چیز کا جو بھی انسان کام کر رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت نصیب کر دے، یہ ہے ورافانی۔ تو یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، تو یہ بہت عظیم الشان دعا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دو سجدوں کے درمیان نہیں کر رہا تو یہ خسارے کا معاملہ ہے۔ اور اگر صرف اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ہی کر لے تو تب بھی یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو ہم صحیح طرح پڑھیں، اور اس کے معنی اور مطالب کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ بھی نصیب کر دے اور قبولیت سے بھی نواز دے۔ جی، اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، آپ نے یہاں بتایا کہ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی بھی پڑھ لیتا ہے، کیا یہاں پر صرف رب اغفر لی، رب اغفر لی کا 2 دفعہ ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی، تو جی اس کے بجائے آپ رب اغفر لی 2 دفعہ پڑھے؟ جی جی یہ اسی طرح مذکور ہے اسی طرح ہی، لیکن وہ بھی کثرت کے ساتھ، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ کثرت کے ساتھ پڑھے، یہ کوئی محدود نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مواقع ہوتے ہیں نا انسان کے لیے کہ وہ مغفرت کا، بخشش کا سوال کرتا ہے، تو وہ یہ کم از کم کا ذکر ہے کہ وہ اس طرح اس انداز سے پڑھے، اس کو زیادہ سے زیادہ وہ پڑھ سکتا ہے جتنا بھی پڑھے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی۔ وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے اس کو؟ جی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ انہ را، کہ بے شک انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یصلی، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ، پس جب ہوئے وہ وطر میں، من صلاتی، اپنی نماز یعنی نماز وطر جب آپ نے، یعنی ایسی نماز جو کہ طاق ہے، طاق رکعت میں جب ہوتے، لم ينہض حتی یستوی قاعدا، نہ وہ سیدھے ہوتے یہاں تک کہ وہ صحیح طور پر بیٹھ جاتے، یعنی وہ نماز کو جب ادا کرتے تو کھڑا نہ ہوتے یا وہ سیدھے نہ ہوتے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر وہ رکعت جو کہ طاق ہے، ایک یہ جیسے کہ ہم پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت پڑھنی، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس موقع پر بیٹھنا ہے، تو یہ جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں جلسہ استراحت کرنا، یہ ہے یہاں پہ مطلوب۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد تو ویسے ہی اتحیات ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم نے تیسری پڑھنی ہے، جیسا کہ اس روایت کے مطابق ہے کہ پھر وہ طاق ہو جانی ہے، تو پھر وہاں پہ جلسہ استراحت کرنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو جب بھی نئی رکعت کے لیے سجدے کے بعد کھڑا ہونا ہوتا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے. یہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد ویسے ہی اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو اتحیات پڑھنا ہے اور بیٹھنا ہے، اور پھر 4 رکعتوں کے بعد ویسے بھی ہم نے 4 رکعتیں مکمل ہوگی تو بیٹھنا ہے. لیکن یہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے بعد کا ذکر ہے کہ وہاں پہ جلسہ استراحت کرنا ہے. اس حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، مگر امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا تھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس چیز کی نسبت کرنی اس انداز سے یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھیں وہ بتا دی گئی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. اور وہ چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذر کی بنا پر جو ہیں وہ رکھی ہیں، وہ بھی صحابہ نے اس کا بھی وضاحت کر دی ہے. تو یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بڑھاپے کا عذر جو ہے وہ بتایا جائے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون عمل ہے. تو اس لیے اس کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ جب بھی انسان نئی رکعت کے لیے سجدے کے بعد اٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے جلسہ استراحت کرے اور پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے. جی اگلی روایت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع يدعو على احیاء من احیاء العرب ثم ترکه متفق علیہ. ولأحمد والدار قطنی نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنیا. جزاکم اللہ خیر. جی کوئی اور اس کو پڑھے گا؟ اس حدیث کو دور حاضر میں اس پہ عمل کرنا بہت ہی کم ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنت شہرا بعد الرکوع، رکوع کے بعد پورا مہینہ قنوت پڑھی. اس کا مطلب کیا ہے اس قنوت کا؟ یدعو علی احیاء من احیاء العربی، کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے بعض قبائل کے اوپر یدعو علی کہ ان کے اوپر بد دعا فرماتے. ثم ترکہ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. ولی احمد والدارقطنی نحوہ، اور امام احمد مسند احمد میں اور سنن دارقطنی کے اندر اسی طرح ہے، من وجہ آخر، ایک دوسرے انداز سے، دوسری روایت کے انداز سے. وزاد، جس میں یہ اضافہ بھی ہے، فاما فی الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں دعائے قنوت ہمیشہ کرتے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اصل میں یہ جو قنوت ہے، ایک تو ہم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں یہ وہ قنوت ہے جس میں کسی کافر کے اوپر جو ہے وہ بد دعا کی جاتی ہے جب وہ ظالم ہو، یا ان سے جنگ کا خدشہ اور خطرہ ہو، یا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ اور نیت کی ہو اور مسلمان خوف کی حالت میں ہوں. تو وہ ساری بھی معلومات یا وہی مواقع اور صورتحال جس کے اندر کفار کے ساتھ انسان کی مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے،
या उनसे खतरा होता है, खदशा होता है, या उन्होंने कोई जुल्म किया होता है, तो ऐसी सूरत हाल में इंसान के लिए ये मसनून अमल है कि वो कुनूत करे, और कुफ़ार के ऊपर बेशक उनका नाम लेकर उनके ऊपर बद्दुआ की जा सकती है। वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल मुबारक था कि आप किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते थे, बल्कि हमेशा दुआ ही दिया करते थे। जैसा कि ताइफ के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरिश्ता आया दो पहाड़ों का कि मैं इनको कुचल दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, रहने दें, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्ल से किसी को हिदायत अता फरमा देंगे। और इसी तरह ग़ज़वा उहद के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनको इल्म नहीं है कि वो एक पैगंबर के साथ इस तरह का वतीरा इख्तियार किए हुए हैं। तो मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर भी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी किसी से बदला नहीं लिया करते थे, और इसी तरह इज्तमाई तौर पर भी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इज्तमाई तौर पर बद्दुआ दी हो बरह रास्त। लेकिन दुआए कुनूत या ये जो कुनूत पढ़ी गई है, और ये एक नहीं बल्कि पूरा महीना जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत फरमाई है। और इससे मुराद ये है, इसमें जो बयान किया जाता है वो एक पूरा वाक़या है जिसको हम ज़िक्र कर सकते हैं। इसमें उन कबाइल का ज़िक्र है जो राल, ज़कवान, आसिया और बनु लहियान थे, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की थी कि हमारे पास आप अपने मुबल्लिग सहाबा जो हैं वो भेजें, ताकि हम उनसे इस्लाम सीख सकें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कुर्राए किराम जो थे, जो कुरान को अच्छी तरह से जानने वाले थे, पढ़ने वाले थे, उनको भेजा। तो बेरे मऊना पर जब ये काफिला पहुंचा, तो वहां पर जो है इन लोगों ने इन कुर्रा को वहां पर शहीद कर दिया। इन कारियों ने भी अगरचे इन कुर्राए किराम ने भी अगरचे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इनमें ये सारे के सब जो हैं वो शहीद हो गए। तो उसमें से उनमें से सिर्फ काब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा बचे थे, और उन्हें कुफार ने इस हालत में छोड़ा था कि उनके अंदर भी जिंदगी की एक रमक ही बाकी थी। तो उन्हें ये गुमान था कि शायद ये भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी अता फरमाई, और बाद में वो ग़ज़वाए खंदक के मौके पर शहीद हुए। तो ऐसी हालत में इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर शदीद रंज रंज पहुंचा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके खिलाफ मुसलसल एक महीने तक जो है वो कुनूत पढ़ी। और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और वाक़या भी रूनुमा होता है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा, दो सहाबा खुबैब बिन अदी और ज़ैद बिन दफना, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे ये दोनों ही जो इतलात थी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात को मिली। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कुनूत नाज़िला जो है वो पढ़ी। और इसमें ये होता है, इसका तरीका ये था कि फ़र्ज़ी नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकत में इसको पढ़ा करते थे। और ये बदअहद और अहद शिकन लोगों के लिए बद्दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रही है। इसमें ये बात समझ आती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी नमाज़ों के अंदर इसको जो है वो पढ़ा जाए। बाज़ औक़ात एक मर्तबा भी कर लें तो तब भी ये अल्लाह ताला के साथ इंसान का जैसा तल्लुक़ है या जैसे हालात हैं उसके मुताबिक होता है। और जो दूसरी रिवायत जिसमें अहमद और दारक़ुतनी की जो रिवायत है उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह की नमाज के हवाले से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रुकू के बाद हमेशा जो है दुआए कुनूत नाज़िला जो है वो पढ़ा करते थे।
اس سے یہ ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ کتنا زیادہ شغف تھا، کتنی محبت تھی، کہ اپنی ذات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب صحابہ کا معاملہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزردہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور ان تمام کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دعا کی لیکن دشمنان اسلام کے خلاف پھر بد دعا بھی فرمائی۔ آگے جو روایت ہے اس کو بھی آپ ساتھ ہی اس کے شامل کر دیں۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او علی قوم، صحیح ابن خزیمہ، کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قوم کے حق میں دعا یا کسی کے لیے بد دعا کرتے تو صرف اسی وقت قنوت پڑھتے تھے، ورنہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس میں اس دعائے قنوت کے اندر جو ہے وہ دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ اس میں ایک تو اپنے لیے دعا کی جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط کر دے اور ان کو راہ راست پر رکھ اور ان کو کامیابی عطا فرما، اور جو مخالفین ہیں یا دشمنان اسلام کفار ہیں ان کے خلاف بد دعائیں کی جاتی ہیں کہ اے اللہ ان کی جماعت کو بکھیر دے، ان کے ساتھ یہ اور وہ ساری دعا جو ہے یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز وہ کسی موقع پر میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ اگلی روایت جو ہے وہ پڑھیے، سعد بن طارق اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن السلام سعد علیکم بن ورحمۃ اللہ۔ طارق ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم جو ذکر کر رہے تھے قنوت نازلہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہی ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے جو ہم نے ابھی پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو جو سر پڑھنا پڑھوں؟ چاہیے تھی ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اس کو۔ جی جی۔ وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی افکانوا یقنطون فی الفجر؟ قال ای بنی محدث رواہ الخمسۃ الا ابا داود۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس حدیث میں سعد بن طارق اشجعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی طارق اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، قلت لأبی یا ابتی، میں نے اپنے باپ کو کہا ہے میرے والد، انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلا شبہ آپ نے نماز پڑھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وابی بکر وعمر وعثمان وعلی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے بھی، افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ یہ سب جو ہے نماز فجر میں قنوت کیا کرتے تھے؟ قالا، تو والد نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، اے بنیا، اے بیٹے، محدثن، کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ یعنی یہ تو معروف چیز ہے، یہ کیا، یہ جو چیز ہے یہ نئی بات ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ یہ دعائے قنوت یا قنوت نازلہ جو ہے یہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اے بنیا محدثن، اے میرے بیٹے یہ نئی بات ہے۔
کہ یہ چیز جو ہے یہ پہلے نہیں تھی، مقصد یہ کہ یہ اس پہ ہمیشگی ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس میں ہمیشگی نہیں تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے بیان ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کی زندگی کے آخری وقت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری روایات جو پہلے گزر چکی ہیں وہ بالکل ثابت ہیں، تو اس لیے اس کو مطلق طور پر اس کا انکار کرنا یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو ہے یہ ان سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صحابی جو ہیں یہ ان نمازوں میں شریک نہ ہوئے ہوں جن نمازوں میں قنوت ہوا کرتی تھی، تو بہرحال مختلف روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قنوت کیا کرتے تھے۔ جی، اس کے بعد والی حدیث عنایت اللہ بھائی آپ پڑھیں۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ شیخ صاحب 244 نمبر۔ السلام علیکم جی شیخ، میں نکال رہا ہوں جی جی شیخ، حدیث نمبر ذرا بتائیے گا، وہ سلپ ہو گئی ہے۔ 244 ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چلیں کوئی اور پڑھ لے، پھر ان کے بعد یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ میں پڑھوں گی یا کوئی اور پڑھے گا؟ جی عامر پڑھیں آپ۔ وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت۔ رواہ الخمسۃ وزاد الطبرانی والبہقی ولا يعز من عادیت، زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ وصلی اللہ علی النبی۔ وللبہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سندی ضعف۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی پڑھیے آپ۔ جی شیخ، اس کو بند کرو۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر: اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من ولیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ رواہ الخمسہ وزاد الطبرانی والبیہقی ولا یعز من عادیت، زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ وصلی اللہ علی النبی۔ وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے بیان کرنے والے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم الشان صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن و حسین دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں اور یہ جنت کے پھول ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی تھی یا پیشین گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ
دو بڑے لوگوں کے درمیان، یعنی یہ ایسی کیفیت میں یا ایسا وہ کردار ادا کرے گا جس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس طرح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ بھی تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میری مشابت میں تھے، یعنی میں ان کی مشابت میں تھا، کیونکہ وہ والد تھے اور یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مشابت تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ان کے بعد یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ہے تعلق بھی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں چند معاملات جو ہیں یا چند چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں جو ہم نے جاننی ہے۔ ان میں ایک تو وطر کی دعا ہے، پھر دوسرا کہ وطر کی دعا کب پڑھی جانی ہے، پھر یہ کہ وطر کتنے ہوں گے، اور یہ بھی کہ وطر میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے، اور پھر اسی طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کا انداز کیا ہوتا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت اس حدیث میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سیدنا وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ قال، بے شک وہ بیان کرتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کلمات، چند کلمات، اقولہن فی قنوت الوتر، کہ میں انہیں وطر میں قنوت وطر میں ان کو پڑھوں، اور وہ الفاظ یہ تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، وتولنی فی من تولیت، اور جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے، وبارک لی فیما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، وقنی شر ما قضیت، اور جو کچھ تو نے فیصلہ کیا ہے کوئی کسی ایسے کام کا جو میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے مجھے محفوظ فرما دے اور مجھے بچا لے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کیونکہ یقیناً تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور جس کا تو والی ہو جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بڑا ہی برکتوں اور شانوں والا ہے، وتعالیت اور بلند و بالا ہے۔ رواہ الخمسۃ، اسے 5 احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، وزادت طبرانی، اور سنن طبرانی کے اندر اس میں معجم الکبیر طبرانی ہے اور ایک معجم الصغیر طبرانی ہے، اور یہاں پہ جو اس موقع پر طبرانی ہے اس کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس میں ہے، تو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر یہ اضافہ کیا ہے، اور بہقی نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے، ولا يعز من عادیت، ولا يعز من عادیت، کہ یعنی جس سے تو نے دشمنی کی وہ عزت نہیں پا سکتا، اور اس میں امام نسائی نے نسائی میں جو اضافہ کیا ہے اس میں آخر میں ہے وصلی اللہ علی النبی، کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد وللبہقی یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بہقی میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت فی صلاة الصبح، کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھاتے تھے جسے ہم صبح کی نماز میں دعائے قنوت کی صورت میں مانگا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں کیا، فی سند ہی ضعف، یہ اس کی سند جو ہے وہ
ضعیف ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر، روایت کے اندر ہمیں وطروں کی دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے کہ وطروں کی دعا کیا ہے، اور یہ دعا جو ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے یہ موجود ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ اس کو 5 کتابوں نے اور اس کے علاوہ بھی مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں مختلف جو الفاظ ہیں ان تمام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بہت ہی عظیم الشان الفاظ ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی دے اور وہ دوست بھی بن جائے، اور ہر قسم کے اس فیصلے سے بھی بچا کے رکھے جو کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار بھی نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہ کرے، اور اسی طرح کہ میرے جو دشمن ہیں ان کے سپرد نہ ہو جاؤں بلکہ مجھے عزت بھی دے، تو جو دلیل کرنے والا اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ اس دعا کی ابتدا ہی بہت اچھی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اہدنی سے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہاں پہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہدایت مانگنا، اور دوسری بات یہ کہ ان جیسی ہدایت مانگنا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات ایک تو دعا کرنی چاہیے، خیر کی، اچھائی کی، نیکی کی، اور ہر قسم کی ایمان کی سلامتی کی اور باقی چیزوں کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ بعض اوقات انسان کو جو اس معاملے میں سب سے بہترین لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کے حوالے سے بھی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ہم قرآن مجید میں یہ دعا کرتے ہیں ربنا توفنا مسلمین لک والحقنا بالصالحین، تو الحقنا بالصالحین کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا۔ تو صالحین کے ساتھ کیسے انسان ملتا ہے؟ اسی وقت ملتا ہے کہ جب اس طرح کے کام کیے جائیں۔ تو یہ انسان کے لیے یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس دعا کو اس انداز سے بھی مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی مصاحبت بھی عطا فرما دے اور ان کا ساتھ بھی نصیب کر دے۔ تو اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے اب مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلے یہ کہ کیا دعا جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے، اس حوالے سے بھی یہ بات ہے۔ دوسرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ نماز وتر میں جو دعا پڑھنی ہے یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت وتر رکوع سے قبل پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے ہی جو ہے جب انسان جو ہے وہ تلاوت کر لے، تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ رکوع جانے سے پہلے ہی دعائے وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض علماء جو ہیں وہ رکوع کے بعد پڑھنے کے بھی قائل ہیں، جیسے ان میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، شیخ البانی اور اسی طرح دیگر جو محققین ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی دعائے قنوت جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کو زیادہ وہ مناسب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو صحیح اور درست بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی مختلف صحابہ سے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائے وتر جو ہے یا جو وتر کی دعا ہے وہ ہم رکوع سے پہلے پڑھیں، اور یہ زیادہ قریب ترین ہے یا یوں کہہ لیں کہ سنت کے مطابق ہے۔ البتہ دوسرا بھی جائز ہے اور وہ بھی صحیح اور درست ہے، حافظ ابن حجر اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری الفاظ ہم نے صلی اللہ علیہ نبی کے حوالے سے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے اس حالت میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح
ये भी मामला कि वितर कितने होने चाहिए, ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ अकवाल हैं इस हवाले से। अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो 3 ही वितर पढ़ते हैं, और 3 वितर और एक ही तशहुद से, या 2 रकत के बाद तशहुद और फिर दुरूद शरीफ तक दुआ और सलाम करके फिर एक वितर जो है वो पढ़ते हैं। तो बाज़ चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जो है वो क़ियामुल लैल के हवाले से जो बात हमारे सामने आती है उसमें 5 वितर भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तहज्जुद की नमाज हमारे सामने है, जिसको हम क़ियामुल लैल का नाम देते हैं, पहली बात तो यह है कि बाज़ हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो क़ियामुल लैल की रकात को इशा की नमाज के साथ शामिल कर देते हैं, और फिर उसमें साथ ही वितर को शामिल कर लेते हैं, और इस तरह वो 17 रकतें जो हैं वो अदा करते हैं। तो क़ियामुल लैल की नमाज जो है वो अलग है, और इशा की नमाज अलग है। दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे क़ियामुल लैल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी वो इकट्ठी पढ़ी हैं और कभी अलग अलग पढ़ी हैं। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो रिवायात हमारे सामने मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में मिलती हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वितर भी पढ़े हैं, 5 भी पढ़े हैं, 9 भी पढ़े हैं। तो ये सारी रिवायात हमारे सामने हैं, और इसी तरह एक का भी जिक्र मिलता है। तो अब देखना यह है कि उसका तरीकाकार क्या है। जो सबसे आसान बात ये है कि जैसे अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 और 9 रकतें अगर वितर पढ़े हैं, तो उसमें आखिरी रकत अदा करने से पहले, यानी 9वीं रकत और 5वीं रकत कर अदा करने से पहले, आखिरी रकत से पहले तशहुद किया है, और दरमियान में तशहुद नहीं किया। लेकिन अगर 7 वितर हैं तो 7 वितरों में 2 तरीके हैं। एक ये कि छठी रकत में तशहुद पढ़कर बगैर सलाम के खड़ा हो जाए, और आखिरी रकत पढ़कर फिर सलाम फेरे, या फिर सिर्फ आखिरी रकत में तशहुद पढ़ा जाए और उसमें उसके अलावा तशहुद ना पढ़े। तो ये दोनों तरीके हैं। इसमें एक बात और कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वितर पढ़ा करते थे। तो अहनाफ तो इस बात के कायल हैं कि वो 3 पढ़ते हैं, और उसमें कैफियत ये है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास मना फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वितर इस अंदाज से ना पढ़ो कि जिस तरह मगरिब की नमाज है। दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान ये है कि वितर जो है वो आपकी आखिरी नमाज होनी चाहिए, आखिरी नमाज होनी चाहिए। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अमल मुबारक है वो ये था कि रात की पिछली पहर जब आप अपनी क़यामुल लैल से फारग हो जाते, तो फिर उसके बाद वितर पढ़ा करते, और ये आखिरी लम्हे में होता था। और इसी तरह हुक्म भी यही दिया कि आपकी आखिरी नमाज जो है वो वितर होनी चाहिए। जबकि दूसरी सूरत ये है कि जो अहनाफ के यहाँ जो तरीकाकार है कि जिस तरह 2 रकतें पढ़कर फिर वो तशहुद बैठते हैं, फिर उसके बाद तीसरी के लिए अलहदा खड़े हो जाते हैं, तो इसमें मुशाबत है मगरिब की नमाज के साथ, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो उसका तरीका ये है, अगर 3 ही पढ़ने हैं तो उसमें ये है कि आप 2 तरीके हैं, या तो 2 रकत अदा करके सलाम फेर कर फिर दोबारा आखिरी रकत पढ़ी जाए, या ये है कि तीनों रकतें इकट्ठी पढ़ के आखिरी रकत के बाद सलाम फेर दिया जाए। तो ये तरीकाकार मसनून है और सही है। इसी तरह के दूसरा ये कि क्या हम जब नमाज जो है पढ़ लेते हैं और उसके बाद वितर पढ़ लेते हैं, तो वितर पढ़ने के बाद रात को हमने अगर तहज्जुद पढ़नी है तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसका भी एक तरीकाकार जो है उलमा ने उसमें भी जिक्र किया। अलबत्ता ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद का अमल ये था कि आप हमेशा रात को ही पढ़ा करते थे, और आपने बाज़ सहाबा को भी यही हुक्म दिया। लेकिन वो सहाबा जो जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि ये इनकी नींद जो है ये शायद इनको जागना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि मेरी तुम्हें नसीहत है कि तू रात को वितर पढ़ने के बगैर ना सोया करे। तो इससे ये साबित होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि वितर जो है वो मैं रात को उठकर नहीं पढ़ सकूंगा, तो उसको चाहिए कि वो पढ़ ले।
اب یہ صورت کیسے سامنے آتی ہے کہ جب انسان نے رات کو وطر پڑھ کے رات نماز پڑھی اور پھر وطر پڑھ لی، اور اس کے بعد جو ہے رات کو پھر جاگ آ گئی اور وہ تہجد پڑھنا چاہتا تو پھر کیا کرے؟ اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ معروف ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جیسے نماز پڑھتا جائے، دو دو رکعتیں کر کے نماز پڑھتا جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعتیں ہیں۔ تو وہ دو دو رکعتیں پڑھتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نے رات کی نماز پڑھی ہے، تو رات کی نماز میں اس نے وطر پہلے پڑھ لیا، تو اب جتنی بھی وہ رکھتے ہیں آگے پڑھتا جائے گا وہ وطر ہی بنتی جائیں گی، تو اس لیے اس کو دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا یہ بھی موقف ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے جس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ چونکہ رات کو اس نے نماز پڑھی ہے، ایک رکعت اس نے پڑھ لی، پھر اب اس کو وہ رکعت جو ہے یعنی وہ رکعت اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر اس کو جو ہے وہ جفت کر لینا چاہیے، اور دو رکعتیں پڑھ کے یعنی اس کی دو رکعتیں ہو جائیں گی۔ ایک تو اس نے رات کو وطر پڑھا، اور ایک جب رات کو اٹھا تو اس رکعت کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک اور رکعت پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتا رہے، جتنی اس نے دو دو رکعتیں نماز پڑھنی ہے، جتنی بھی رکعتیں ادا کرنی ہے، اور آخر میں پھر ایک پڑھ لے۔ تو صحیح بات یہ ہے جسے زیادہ علماء نے اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے تو پھر یوں ہو جائے گا کہ اس نے ایک رات میں 3 وطر پڑھے ہیں، یعنی پہلے وہ رات کو سونے سے پہلے اس نے ایک وطر پڑھا، پھر اس کے بعد جب وہ جاگا پھر ایک رکعت اس نے پڑھ لی، تو یہ بھی وطر ہی ہو گیا۔ پھر اس نے جب آگے نوافل ادا کیے، قیام کیا، قیام کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد پھر اس نے ایک اور جو ہے وہ رکعت پڑھ لی، تو اس انداز سے تو اس نے 3 موقع پر، مختلف مواقع پر ایک ایک رکعت پڑھ کے 3 وطر پڑھے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ رات کو انسان جو ہے اگر اس نے وطر پڑھ لی ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ اٹھ کر اپنی نماز ادا کرے، اور دو دو رکعتیں ہی ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم شیخ محترم، پوچھنا یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ یعنی کہ 11 رکعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رات کی، تو السلام۔ اگر کوئی بندہ 5 پڑھنا چاہے، 7 پڑھنا چاہے تو یا 9 پڑھنا چاہے تو پھر وہ اس سے آگے نہ پڑھے؟ یا پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے 5 پڑھنی ہے یا 9 پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وہ 2 پڑھ لے اور پھر 9 پڑھے تاکہ 11 پوری ہو جائیں، اصل میں یا یہ 5 پڑھنی ہے تو پہلے 6 پڑھے، 6 دو دو کر کے 6 پڑھے پھر 5 پڑھے اینڈ پہ اوپر تو 11 پوری ہو جائیں، یا پھر یہ 5 یا 5 7 اور 9 ہی یہ نف ہیں؟ آپ نے نا جو سوال کیا ہے اس میں دو مختلف انداز ہیں۔ ایک آپ نے بات کہی ہے کہ اگر اس نے 11 نماز رکعتیں پڑھنی ہیں تو کیا اس کے بعد وہ نماز نہ پڑھے؟ نہیں، مسنون عمل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام نوافل تھے وہ 8 تھے، اور اس کے علاوہ وطر تھے، اور اس سے زیادہ صحابہ سے تو ثابت ہے کہ وہ ساری رات ہی قیام کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات بعض صحابہ جو ہیں وہ ساری رات قیام کیا کرتے تھے، اور جتنی رکعات وہ پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے تھے، اس میں وہ بعض اوقات شمار کرتے، بعض اوقات شمار بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے کہ وہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، وہ جتنی اس کے لیے اس کی بساط ہے اس کے مطابق پڑھے۔ دوسری بات کہ اس نے کس انداز سے پڑھنے، جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی، اس میں 8 ہی ہو گئی اور 3 وطر ہو گئے، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وطر پڑھے ہیں تو وہ پھر کیا طریقہ ہوگا؟ کیا وہ ان میں شمار ہوں گی ان 11 رکعتوں میں، یا ان کے علاوہ ہوں گی؟ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وطر پڑھے تو اس کا کیا انداز ہوگا؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 3 مواقع پر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور اس میں نماز ادا کیا کرتے تھے تہجد کی، یعنی قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو جلدی سو کر
رات کے پہلے پہلے پہر میں ہی اٹھ جایا کرتے تھے، بعض اوقات درمیانی رات میں یعنی مڈ نائٹ میں آپ اٹھ جاتے، بعض اوقات آخری موقع پر اٹھتے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اس لیے اس میں یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، وقت ہے، وہ پڑھا کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نیند ایسی ہوا کرتی تھی جیسے کبوتر کی نیند ہے، کہ وہ آنکھیں بند کرتے اور اچانک اٹھتے اور اٹھ کر پھر نماز شروع کر دیتے، وضو کر کے نماز شروع کرتے، اور اسی طرح تھوڑی دیر سوتے اور پھر اٹھ کر نماز شروع کر دیتے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح ہی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نے اپنے انداز سے ہی اختیار کرنا ہے کہ ہم نے ان 11 میں اپنے وطر شامل کرنے ہیں، 8 میں شامل کرنے ہیں، یا اس سے زیادہ شامل کرنے ہیں۔ البتہ جو ہمارے پاس محفوظ اور معروف مسنون عمل ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ 8 رکعتوں کا، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے بخاری مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام جو ہے وہ 8 رکعات کیا کرتے تھے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو یہ محفوظ بھی ہے، معروف بھی ہے۔ تو اس لیے اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 8 رکعتوں پر تو عمل جو ہے وہ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہم وطر جتنے چاہیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سر چیز؟ کم جزاک از اللہ خیر۔ کم جی سر جو کم از کم نماز ہوگی وہ تہجد کی وہ 8 ہی ہوگی پھر، یا اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا دوبارہ بتائیے۔ سر کم از کم جو نماز ہوگی، جو کم از کم نماز ہوگی یعنی رات کی جو کہہ لیں تہجد کی جی جو نماز ہوگی وہ کم از کم 8 ہی ہوگی، یا پھر اس سے بھی کم ہو سکتی ہے رکعت؟ جی 2 رکعتیں کم از کم پڑھنی جو ہے یہ قیام اس میں شامل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، یعنی اتنی غالباً اس میں کچھ آیات کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ اتنی آیتیں جو بندہ رات کو قیام میں پڑھے گا وہ ان کو غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو کم از کم 2 رکعتیں، اسی طرح 2 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھنا، یہ مسنون عمل، اور یعنی اس میں وہ قیام کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور مسنون عمل کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کتنا تھا، تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ شیخ صاحب، جی تو شیخ صاحب اس میں اگر ہم 9 رکعت والے وطر پڑھتے ہیں، جی یعنی کہ 8ویں تشہد میں جا کے بیٹھتے ہیں جی اور جی پھر اسی طرح 9ویں رکعت پڑھتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ وہ 8 رکعت بھی ہو جاتی ہیں اور آخری رکعت وطر بھی مل جاتی ہے۔ بالکل، اگر آپ اس کو اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہی ہے۔ آپ آخری جزاک اللہ خیر۔ آخری رکعت سے پہلے آپ تشہد بیٹھ جائیں اور پھر آخر میں آپ کھڑے ہو کر وطر پڑھ لیں، درمیان میں کوئی بھی تشہد نہ کریں، اکٹھی 9 جو ہیں وہ وطر کی صورت میں جو ہے وہ پڑھ لیں، تو یہ بھی مسنون عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں ایک چیز اور پوچھنی تھی، شاید پہلے میں نے پوچھی تھی، آپ نے کہا تھا بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا، آ، تو شاید ہو سکتا ہے آگے آ رہا ہو، لیکن کیونکہ وطر سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ جو تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے وطر پڑھے جاتے ہیں، کیا اس میں تکبیر ہے یا تکبیر تیسری نہیں ہے؟ رکعت میں یعنی رفع یدین، سوال رفع سوال یدین جو کرتے ہیں، جی میں رپیٹ کرتا ہوں، جب ہم تیسری رکعت کے اندر ہیں، اگر 3 رکعت کے ہم وطر ادا کر رہے ہیں اور رکوع سے پہلے ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورت ہم نے پڑھی اور اس کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے کیا ہم نے رفع یدین کرنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، وہ رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ صاحب ہمارے اکثر جو پاکستان ہندوستان میں جو لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے وہ رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ نہیں، وہ اس میں نا دیکھیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی طریقہ درست ہے کہ نماز وطر میں
قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا دونوں ہی جائز ہیں، دونوں صورتیں درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دوبارہ اس کو یعنی اس کو الگ کرنا، یہ ان کے لیے ہے، یہ احناف کی طرف سے ہے۔ احناف اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر رفع دین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جی شیخ صاحب بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، تو اس بارے میں ابھی تحقیق کروں گا، پھر ہی میں آپ سے گزارش کر سکوں گا، اس سے پہلے میں نہیں بات کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں شیخ محترم اس کے بارے میں زبیر علی زئی صاحب نے کہا تھا کہ اثر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا انشاءاللہ، پھر آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ اور سر کوئی اس میں سوال؟ صحیح طریقہ کیا ہے رکوع سے پہلے؟ رکوع سے رکوع سے پہلے جو ہے پہلے وہ پڑھنا تو اس کا کیا طریقہ سر؟ ہاں رفع دین کرنے کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا، البتہ دعا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دعا اٹھا کر سوری ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا نہ ہاتھ اٹھانا، یہ دونوں طرح درست ہیں۔ رفع دین کے حوالے سے جو ہے یہ ابھی احناف کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں میں ابھی میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بغیر ہاتھ اٹھائے یا رفع دین کیے ہوئے نماز کا میرے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی چیز یا آگے پڑھیں ہم اگلی حدیث؟ جی ایک حدیث ہم پڑھ سکتے ہیں اس سیشن کے اختتام تک، تو حدیث جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے پلیز۔ 245 نمبر حدیث قرات کرے گا کوئی؟ جی سر میں کرتا ہوں۔ جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثة وهو اقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ سجدہ کرنے کی کیفیت کے حوالے سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم، جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی ایک، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، جیسے تم میں سے کوئی اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور اسے چاہیے کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے۔ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قوی ہے۔ اس میں ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ انہوں نے جب سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے پہلے اپنے گھٹنے رکھے ہاتھ رکھنے سے پہلے۔ اخرجہ الاربعۃ فإن للأول شاہدا من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جبکہ پہلی روایت میں شاہد ابن عمر سے، صحیح ابن خزیمہ وذکرہ البخاری معلقا موقوفا۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کے وقفے کے بعد۔ ابھی ہمارا سیشن بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 40 منٹ یا 45 منٹ کے اوپر یعنی 7:45 بجے ہم دوبارہ ری جوائن کریں گے اپنا سیشن۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔